جنگ میں شخصیت کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے، اقلیت کا ووٹ نہیں ہے۔ بلہ لے لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آئینی فیصلہ تھا؟ شیر افضل مروت صاحب نے جنگ آنا تھا، وہ جنگ نہیں ہے۔ ابھی الیکشن جو ہیں وہ 20-22 دن رہ گئے الیکشنوں میں، تاحال پنجاب میں ابھی تک ایک جلسہ نہیں ہوا۔ کیا اس دفعہ جلسے کرنے کا ارادہ ہے ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، ان کے ڈیٹینشن آرڈرز ہیں اور ان کو آئے روز تنگ کرتے ہیں۔ ابھی بطور آئی ایل ایف ہماری ٹیم اور میرے دوستوں نے ہم نے یہ ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جو ہے ہماری کوئی لگ بھگ کوئی 40-50 ہراسمنٹ پٹیشنز جو ہیں وہ ہم نے دائر کی ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیلی نیوز۔ ناظرین، آئی ایل ایف کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے، وائس پریزیڈنٹ اور ان کی پوری ٹیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 20-22 دن بعد الیکشن ہے پاکستان میں، اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر، جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا اس بار۔ نہیں ایسی کوئی آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ جس کو ہم نے ووٹ دینا وہ نہیں آئے گا، تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی رجیم ہے وہ کوئی عرصہ 1.5 سال اور اس سے بھی زائد، شاید جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ایک حکومت آئی، سو کالڈ ایک فورن پلانٹڈ ایک گورنمنٹ آئی، اور اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ پرماننٹ بیسس پہ اور جھوٹا موٹا کوئی ہم مینڈیٹ لے کے ایک سیٹ اپ بٹھا دیں، تو آپ خود دیکھیں کہ اتنے عرصے میں وہ مینیج نہیں کر سکے، تو الیکشن انہوں نے نہیں کروایا گیا۔ اپنا 14 مئی کا جو تھا 2 صوبوں کا الیکشن، وہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود انہوں نے کورٹ کے ساتھ ایک کنفلکٹ کر دیا اور جھگڑا شروع کر دیا۔ وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے مظاہرے تک کر دیے، گالی گلوچ تک کر دی، لیکن الیکشن میں نہیں آئے، فیلڈ میں نہیں آئے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اس کا کوئی حل ہے، کوئی سلوشن ہے۔ ووٹ جس کو دے گی پاکستان کی عوام وہی انشاءاللہ وہی پرائم منسٹر ہوگا، وہی رول کرے گا اس ملک پہ انشاءاللہ۔ سر، کیونکہ اس وقت ہم جنگ میں موجود ہیں، جنگ میں شخصیت کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے، اقلیت کا ووٹ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ہے کہ اب 5% ووٹ میں مان بھی لیتا ہوں کہ 5% ووٹ ہے شخصیات کا، تو 5% کیا وہ ہوگا فیصلہ کن ووٹ؟ یقیناً نہیں ہے۔ 95% ووٹ جو ڈسٹرکٹ جنگ کا ہے وہ کنورٹ ہو چکا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں۔ اب یہ میں یہ بھی کلیم کرنے میں حق بجانے میں ہوں کہ اس میں اکثریت جو ہے 70% 75% پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن باقی جماعتوں میں بھی ووٹ اب پارٹی ووٹ بن چکا ہے، اب نظریات پہ ووٹ بن چکا ہے، پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی ہے۔ شخصیات کا ووٹ بہت کم رہ گیا ہے میری نظر میں۔ فیصل صالحیات کا ووٹ بھی 2-3-4% اس سے زیادہ نہیں ہے، شخصیتی ووٹ نہیں ہے، نہیں رہا جی، بالکل۔ بلہ لے لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آئینی فیصلہ تھا؟ نہیں، اس پہ مجھے بطور وکیل بے حد افسوس ہوا ہے، چونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے سیاسی نظام پہ اس نے بہت ہی گہرے اثرات چھوڑے ہیں، اور فیوچر بہت بہت عرصے تک جو یہ فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک زہر قاتل کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اس سے بھی بھیانک ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اپنے رولز اور ان کی جو ریگولیٹری ایک جورسڈکشن ہے وہ بالکل واضح ہے، کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ ایک پاکستان کی سب سے مقبول جماعت اور جو آلموسٹ 70% پہ آپ کے میڈیا کے باقی چینلز آپ بغور ان کا جائزہ لیتے ہوں گے کہ 70+ % پہ تو آل اوور سروے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ریجنز ہیں جہاں پہ 90+% ہے۔ اب کے پی کے میں 95% 93% پی ٹی آئی کھڑی ہے، پنجاب کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ 90% پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے، رورل ایریوں میں بھی 75% پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے۔ اب پاکستان کی مقبول ترین جماعت اور جو نمائندہ جماعت ہے، وفاق کی جماعت ہے، چاروں صوبوں میں، بلکہ اب تو 5 کہہ سکتے ہیں جی بی سمیت، تو 5 صوبوں میں ایک مقبول ترین جماعت کو آپ الیکشن کے پروسیس سے بھی باہر نکال دیں تو یقیناً یہ ملک کی دشمنی ہے، جمہوریت کے ساتھ دشمنی ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری، میں تو کہوں گا یہ آئین کے ساتھ غداری کی گئی ہے، اور یہ کوئی قطعی کسی طور پہ بھی یہ ایک جو ہے جسٹیفائڈ فیصلہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ کا۔ سر، شیر افضل مروت صاحب نے جنگ آنا تھا، وہ جنگ نہیں آئے۔ نہیں یہ الحمدللہ ہم آئی ایل ایف کے جتنے وکلاء ہیں اور ہماری جتنی آئی ایل ایف کی تنظیمیں، ہم ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون پسند شہری ہیں، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے آئین میں یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی شخص آزادانہ طور پر اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتا ہے، وہ کہیں آ جا سکتا ہے، آمد و رفت کی فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ٹریول، ٹھیک ہے جی، فریڈم آف ایسوسیشن، تو یہ آئین نے ہمیں حق دیا ہے، آئین کے بنیادی آرٹیکلز میں ہے یہ۔
آپ آئین کا مطالعہ کریں تو شروع میں جب آرٹیکل سٹارٹ ہوتے ہیں تو آرٹیکل 7 سے یہی کام شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو ایک تعارف ہے ہمارے آئین کا، پاکستان کی ٹریٹری کیا ہے، اس کی لیمٹس کیا ہوں گی، یہ ہے. باقی شروع سے ہی آئین جو ہے وہ واضح ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے ہمیں، فریڈم آف ٹریول ہے ہمیں، فریڈم آف ایسوسیشن ہے ہمیں. تو ہمیں کسی ڈی پی او کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہمارا ایک پارٹی کا انٹرنل ایک تھا، ایک اسکیجول تھا، تو وہ اس وجہ سے وہ ہم اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس کو کروانے میں تو اس میں کوئی پریشر والی ابھی کوئی بات نہیں. ابھی الیکشن جو ہیں وہ 20-22 دن رہ گئے الیکشنوں میں، تاحال پنجاب میں ابھی تک ایک جلسہ نہیں ہوا. کیا اس دفعہ جلسے کرنے کا ارادہ ہے ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ یہ آپ دیکھیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو سسٹم چل رہا ہے، جو جبر فسطائیت اور ظلم کا نظام قائم ہے اس ملک میں، اور خاص طور پہ پنجاب میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، ان کے ڈیٹینشن آرڈرز ہیں، اور ان کو آئے روز تنگ کرتے ہیں. ابھی بطور آئی ایل ایف ہماری ٹیم اور میرے دوستوں نے، ہم نے یہ ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جو ہے ہماری کوئی لگ بھگ کوئی 40-50 ہراسمنٹ پٹیشنز جو ہیں وہ ہم نے دائر کی ہیں. ہمارے بے شمار کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں تھے، جن کی بیلیں ہوئی ہیں. ابھی بہت سارے کارکنز کے پیچھے جو ہے وہ پولیس، مقامی پولیس جو پڑی ہوئی ہے. تو ان حالات میں ہمارا جو جلسہ ہے، ہم اس کے باوجود اپنا ہمارا کام جو ہے وہ جاری ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ نے کتنے جلسے کیے ہیں یہاں پہ، پیپلز پارٹی نے کتنے جلسے کیے ہیں. وہ تو دیکھیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ملک کے سارے اہم ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں، لیکن وہ عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان کا ایک جلسہ بھی جو ہے وہ جنگ میں نہیں ہوا ابھی تک، بلکہ ان 2 سالوں میں نہیں ہوا. تو ہمارے اوپر تو دیکھ لیں ایک ریاستی جبر اور تشدد ہے، اس کے باوجود ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جنگ میں آپ کو یہ بہت قبل از وقت بتا رہا ہوں کہ جنگ میں 99% جو سیٹس ہیں قومی اور صوبائی، وہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی.